اللہ کے نبی فرمانے لگے کہ ایک شخص عیش و عشرت کی زندگی جی رہا ہوتا ہے تو اچانک مندی آ جاتی ہے۔ بعض اوقات انسان پر مندی بھی آ جاتی ہے، حالات خراب بھی ہو جاتے ہیں۔ جب حالات خراب ہوئے نا، اس نے اپنے رب کی طرف دیکھا۔ اچھا، گناہ گار بندے کو بھی پتہ ہوتا ہے، جو عیش و عشرت میں جی رہا اسے بھی پتہ ہوتا ہے کہ آخر مدد میرے رب نے کرنی ہے، تو وہ اپنے اللہ کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے باری تعالیٰ مدد۔ اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ فوراً اس کی مدد کرے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، یہ ڈر کی وجہ سے نہیں آیا، اپنے مال کے چکر میں آیا۔ میرا رب فرماتا ہے کہ میں دلوں کے حال جانتا ہوں، مجھے پتہ ہے، لیکن اب میرے پاس آ گیا ہے نا، جب کوئی بندہ میرے آگے کشکول پھیلاتا ہے نا، میری غیرت اور میری جلالت یہ گوارہ نہیں کرتی کہ میں اس کے ہاتھ خالی لوٹاؤں۔ یہ میرے اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت ہے۔ رب فرماتا ہے کہ فوراً مدد کرو، مدد ہوگی۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے کہ اس بندے پر جیسے ہی مال آتا ہے تو وہ کہتا ہے ہو پلان نہیں ٹھیک تھا۔ اب پلان ٹھیک ہوا تو مال واپس آ گیا، پھر اس پر مندی آ جاتی ہے، پھر وہ اللہ کی طرف دیکھتا ہے، اللہ پھر معافی دیتا ہے، پھر مندی آتی ہے، پھر معافی دیتا ہے، پھر مندی آتی ہے، پھر معافی دیتا ہے۔ اللہ کے نبی بیان فرمانے لگے اس نے 70 بار معافی مانگی، 70 بار توڑی، اللہ نے ہر بار معافی قبول کی۔ یہ میرا رب ہے، یہ میرا اللہ ہے۔ آپ ایک بار غلطی کسی اور کے سامنے کرے تو صحیح نا، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے آپ کو معافی ملتی ہے۔ تو اللہ کے نبی فرمانے لگے کہ ایک بار نا بڑا اس پر مال ہوتا ہے، عیش و عشرت ہوتی ہے، تو اچانک دل میں خیال آتا ہے کہ میں اللہ کا کتنا نافرمان ہوں، میرا رب تو میرے اوپر اتنے انعام کر رہا ہے۔ ہر انسان پر بڑے انعام ہوتے ہیں اللہ کے۔ وہ شخص مصلی بچھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے جیسے ہی مصلی بچھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ذرا عرش کھولو نا۔ وہ جبرائیل دیکھو، اب وہ مال اولاد کے چکر میں نہیں آیا، اب وہ جو تم کہہ رہے تھے کہ ڈر میں آ رہا ہے، ڈر میں، اپنے ڈر میں، اب وہ اس چکر میں بھی نہیں آ رہا، اب وہ سچا میرا بن کے آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ